سکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرو اور پاکستان کے سنورنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس ملت اسلامیہ کو سنوارنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان گندے ٹولوں کو الوداع کہو، اور نجات ہے تو یا اسلام میں ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمان میں ہے اور اللہ کے قرآن میں ہے۔ جب تک اس عرض وطن میں اور اس مقدس دھرتی پر اللہ کے قرآن کا قانون نہیں ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہی دور تھا مکے کے اندر، جب میرے محبوب کائنات میں تشریف لائے تو میرے محبوب کے کائنات میں آنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ قبر کے حوالے کر دیتے، مٹی کے اندر دبا دیا جاتا۔ باپ انسان کا باپ ہوتا ہے، باپ کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، ماں کو منڈیوں میں سودے کے طور پر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ یہ عرب کا ماحول تھا، لیکن میرے محبوب کملی والے آقا سرکار جب کائنات میں تشریف لائے، میرے محبوب نے آ کر لوگوں کو اسلام دیا، اللہ کا قرآن دیا اور اپنا فرمان دیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں تمہاری آسودگی کا حل اس معاشرے میں نہیں ہے، تمہارے زندہ ہونے کا جو حل ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے کا جو حل ہے، یا وہ اللہ کے قرآن میں ہے یا مجھ محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ اور میرے محبوب نے قدم رنجہ فرما کے یہ ثابت کیا کہ لوگوں تم اپنی ماں کو منڈیوں میں بیچ دیتے ہو، ماں منڈیوں میں بیچنے کے لیے نہیں آئی ہے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہو۔ فرمایا بیٹی یہ قبر میں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ میرے محبوب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا لوگوں یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میری بیٹی مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ مجھے علامہ صاحب نے حکم کیا ہے، وہ میں ذوق سارا جانتا ہوں، گولڈ شریف بیعت کا سلسلہ ہے، اور جو چشتی ذوق کا بندہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کس انداز کے ساتھ خطابت کا رنگ جو ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ماحول ہے نا، اب یہ بن گیا ہے کہ 1 گھنٹہ ایک عالم دین قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے، عوام کہتی ہے کہ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے، حدیث کی سمجھ نہیں آتی ہے، جب تک قصہ اور کہانی بیان نہ کیا جائے۔ جب قصہ اور کہانی بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اب آ کے تقریر شروع ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ذہن کی سطح کو درست کرو، اب قصے کہانیوں کا وقت گزر گیا ہے، اپنے مد مقابل دیکھو حکومت کیا کر رہی ہے، باطل فرقے کیا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، آل بیت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اولیاء کاملین کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم اپنی کانوں کی لذت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے سوچو کہ ہم کانوں کی لذت میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے دل کا سرور اللہ کے قرآن سے لیا کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جا۔ میرے محبوب کملی والے آقا سرکار نے فرمایا لوگوں بیٹی جو ہے یہ گھر کی رحمت ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر تم بازار میں جاؤ، بازار سے کوئی شے لے کے گھر آؤ، گھر میں ایک طرف تمہارا بیٹا بیٹھا ہے، ایک طرف تمہاری بیٹی بیٹھی ہے، علماء سے سوال پوچھا گیا وہ بازار سے جو سودا لے کے آئے ہیں وہ پہلے بیٹے کے حوالے کیا جائے یا بیٹی کے حوالے کیا جائے؟ علماء اہل سنت جواب دیتے ہیں جو تم بازار سے خرید و فروخت کر کے آئے ہو وہ پہلے بیٹے کے حوالے نہ کرو، گھر میں آ کے پہلے بیٹی کے حوالے کرو، کیونکہ وراثت میں حصہ بیٹے کا زیادہ ہے، محبت اور شفقت اور ہمدردی میں زیادہ حصہ بیٹی کا ہے۔ تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم پہلے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو، یہ بطور مہمان تمہارے گھر میں چند دنوں کے لیے بیٹھی ہے، پتہ نہیں کس کے گھر میں جانا نصیب ہوگا۔ اور آج ہمارا کلچر تو یہ بن گیا ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں جو کچھ دے دیا سو دے دیا، اب ہم نے سمجھا ہماری بیٹیوں کا حصہ جائیداد میں نہیں ہے،
لیکن میرے بھائی مسئلہ سنتا چلا جا، اگر آپ نے اپنی بیٹی کا حصہ نہیں دیا جائیداد میں، اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا جائیداد میں، لاکھ حج کر لے، لاکھ عمرے کر لے، لاکھ نمازیں پڑھ، تیری کوئی نماز قبول نہیں ہے، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہے، تیرا کوئی عمرہ قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے تیرے اوپر حق ہے، ماں کا ہے، بیٹی کا ہے، بہن کا ہے، اور یہ ماں کا حق ہمیں بتایا ہے تو کملی والے آقا سرکار نے بتایا۔ میرے محبوب کملی والے آقا سرکار کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا لوگوں ماں بازار میں بکنے کے لیے نہیں ہے کہ تم اس کا سودا کرو، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماں کے۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے، میں گجر خان میں گیا تو وہاں پہ جب میں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ایک چٹ آ گئی، چٹ پہ لکھا تھا کہ یہ اس ماں کا ذکر ہے جو تہجد پڑھنے والی ہے، یہ اس ماں کا ذکر ہے جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ اس ماں کا ذکر ہے جو اللہ کا قرآن پڑھنے والی ہے۔ تو جس ماں کو قرآن نہیں آتا ہے، 5 وقت کی بیچاری نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، صوم و صلاۃ کی پابند نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ حدیث کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا اس حدیث کے اوپر توجہ فرماؤ، میرے محبوب نے کوئی تہجد گزار ماں کا ذکر نہیں کیا، صوم و صلاۃ کی پابند ماں کا ذکر نہیں کیا، میرے محبوب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، خواہ وہ گوبر کی پھوسیاں تھاپنے والی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکانے والی ہے، توے پہ روٹی ڈال کے پکانے والی ہے، اسے نماز سیدھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ فرمایا تیری جنت یہ ہے کہ وہ تیری ماں کے قدموں کے اندر اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کریم کملی والے آقا سرکار کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ توجہ میری طرف فرمائیں، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے، میں ایسے نہیں بول سکتا، میرے محبوب کملی والے آقا سرکار نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انتہا سدرۃ المنتہا، انتہا جنت الماوا، تمہاری جو جنت ہے وہ تو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے جنت کہاں ہے، بولیے تو صحیح ہے۔ یہ کاش ہمارے اندر بیداری آ جاتی نا، ہم تھوڑا شعور میں آ جاتے، بولنا شروع کر دیتے نا، تو یہ آج ہمارا حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ تھوڑا بولیے جنت کہاں ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سوال یہ ہے اگر جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے تو میرے محبوب کی حدیث ہے، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت وہاں ہے، وہاں ہوتے ہوئے یہاں کیسے آ گئی تھی؟ قرآن کے مقابلے میں تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کہتا ہے جنت وہاں ہے، اور تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنت یہاں ہے۔ اب میں کہتا ہوں اس کا جواب سنو، میرے کملی والے آقا سرکار مسجد شریف کے اندر ممبر نہیں بنا ہے، میرے محبوب کملی والے آقا سرکار آپ ایک لکڑی کا خشک تنا ہے، اس تنے حنانا اس کا نام ہے، میرے محبوب اس لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ تیگ لگا کر اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب میرے محبوب کا ممبر بن گیا، میرے محبوب ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے اس لکڑی کے خشک تنے سے تیز لگانا چھوڑا ہے، صحابہ کہتے ہیں مسجد شریف کے اندر ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آواز رونے کی آ رہی ہے، لیکن اس آواز کے ساتھ کوئی بچہ دکھائی نہیں دیتا ہے، رونے والا سامنے نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ
یہ رونے کی آواز آتی ہے، رونے والا سامنے نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا، یہ کوئی اور نہیں رو رہا ہے، یہ ہمارے فراق میں اس کا حنانہ لکڑی کا خشک تنا رو رہا ہے، یہ ہمارے فراق میں رو رہا ہے۔ میرے محبوب کریم کملی والے آقا سرکار نے ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑ کے اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو اپنے کلاوے میں لے لیا۔ کتنا مقدر والا ہے وہ لکڑی کا خشک تنا جس کو میرے محبوب نے اپنے بازو میں لیا ہے، اپنے کلاوے میں لیا ہے، اور وہ لکڑی کا خشک تنا میرے محبوب کی چھاتی کا تلمس کر رہا ہے، میرے محبوب کے سینے انور کے ساتھ بوسے لے رہا ہے۔ میرے محبوب کملی والے آقا سرکار نے اسے دلاسا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ایک روتا ہوا بچہ سسکیاں لے لے کر آخر چپ ہو جاتا ہے، وہ لکڑی کا خشک تنا اس انداز میں چپ ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اس طرح حنانہ روتا کیوں ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ، پہلے آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اور مجھے قرار ملتا تھا، آج آپ کا وجود اطہر، وجود مطہر، وجود انور، وجود منور میرے ساتھ مس نہیں ہوا ہے، آج مجھے چین نہیں آیا ہے۔ میرے محبوب کملی والے آقا سرکار نے فرمایا اس طرح حنانہ اگر تیری مرضی ہو، تیری رضا ہو، تیری چاہت ہو، تیری منشا ہو، اور تو اگر یہ چاہے تو ہم تجھے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہتا یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن اکیلا نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آپ مصطفیٰ کی معیت میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب میرے کملی والے آقا سرکار کا جو ممبر بنا ہوا تھا جہاں پہ میرے نبی پاک نے پہلے خطبہ دیا تھا، اس ممبر کے نیچے میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو فرمایا یہاں پہ گڑھا کھودو، یہاں پہ جگہ کھودو۔ میرے مصطفیٰ نے اس لکڑی کے خشک تنے کو اپنے ممبر کے نیچے دفن کروا دیا۔ اب میرے محبوب نے فرمایا تھا میں تجھے جنت میں پہنچا رہا ہوں، اعتراض یہ ہوتا ہے جنت وہاں ہے، ماں کے قدموں میں کیسے آ گئی؟ میں نے کہا جنت قرآن کے مطابق وہاں تھی، میرے محبوب کو رب نے اختیار دیا ہے، چاہے تو جنت وہاں رکھے، چاہے تو جنت میرے نبی اپنے ممبر کے نیچے گڑھا کھدوا کے اپنے اس طرح حنانہ کو یہاں جنت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اب سنو اللہ کا پیارا قرآن، پارہ نمبر 28 سورہ الحشر آیت نمبر 10۔ اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میں نے میاں صاحب کا شعر نہیں پڑھا، میں نے محمد عربی کا قرآن پڑھا ہے۔ جس کا ذہن ابھی بیدار نہیں ہوا اپنے ذہن کو بیدار کرا کے بیٹھے، اپنے ذہن کو جگا کر کے بیٹھے۔ اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے، مومن کے سامنے جب اللہ کا قرآن آتا ہے، مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، مومن کا سینہ کھل جاتا ہے، حشاش بشاش طبیعت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا پیارا قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جاؤ جو آتے ہیں من بعدہم ان کے بعد، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، یقولون مضارعہ کا صیغہ ہے، مضارعہ کے اندر زمانہ حال بھی ہوتا ہے، زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے رہیں گے، ہر دو زمانوں کو متضمن ہے۔ میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، ایمان والوں کی علامت یہ ہے، جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا۔ اللہ مہربانی فرما ہمیں معافی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ صرف ہمیں نہ بخش ولإخواننا، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی معافی عطا فرما دے۔ پتہ لگا اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میرا اللہ بیان کر رہا ہے، میرے نبی کی زبان سے بیان ہو رہا ہے۔ پتہ لگا مومن کا طریقہ یہ ہے، مومن اپنے گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے، مومن اپنے لیے دعا کرتا ہے، وہاں
उलमाए कराम को नज़ामत नहीं दूंगा, ये मेरे सर का ताज है। लेकिन जो आप अवाम बैठे हैं ना भाइयों, जब मैं कुरान पढ़ूं तो आपके हाथ भी बुलंद हो, ये बाबा खालिद रिजवी हमें तरीका देगी। या मेरे मुजाहिदीन हमें तरीका दे गए हैं और बता गए हैं, ओए मुसलमान, जब तक तू जिंदा है तेरा हक है तू अपने मोमिन भाई जिंदों के लिए भी दुआ करता हुआ नजर आ। अपने मोमिन भाई को दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए भी तेरी दुआ के लिए हाथ है। अल्लाह रब्बुल जलाल का प्यारा कुरान 12 नंबर 13 सूरह इब्राहिम आयत नंबर 41 अल्लाह रब्बुल जलाल के प्यारे पैगंबर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। कितनी प्यारी दुआ है। दुआ करने वाला अल्लाह का खलील है, अल्लाह का इब्राहिम है। कौन सा इब्राहिम है जिसको आग में डाला गया? मेरे अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, ऐ मेरा इब्राहिम, आग में जाने वाले फिक्र न करना, गम न करना, परेशान न होना, मुताज्जिब न होना, शशदर न होना, हैरानगी के आलम में न आना। मैं अल्लाह के ऐलान कर रहा हूँ, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। इंशाअल्लाह मेरे जाने के बाद आपको कोई मेड़ा नहीं देगा। लोग हमें ताने देते हैं, सुन्नी शेर शूर पढ़ते हैं, रुबाइयाँ पढ़ते हैं, कुरान इनको नहीं आता है। आज सुन हमारे अहले सुन्नत से कि कुरान होता क्या। अल्लाह का प्यारा इब्राहिम आग में जाता है। अल्लाह रब्बुल जलाल के हुक्म से हवा वाला फरिश्ता आया, पानी वाला फरिश्ता आया। हवा वाले फरिश्ते ने कहा, इब्राहिम अगर तेरी मर्जी हो मैं हवा मुखालिफ सिमत में चला देता हूँ, ये सारे की सारी आग तबाह हो जाएगी। पानी वाला फरिश्ता आया, वो कहता है इब्राहिम खलीलुल्लाह अगर तेरी मर्जी हो तो मैं आसमान का सारा पानी आग पे डाल देता हूँ, जमीन सारा पानी अपना निकाल देती है, आग पे आ जाता है पानी, आग खत्म हो जाएगी। मेरा इब्राहिम कहता है, ओ पानी वाले फरिश्ते, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे तुझसे गरज नहीं है। हवा वाले फरिश्ते, मुझे तुझसे गरज नहीं है, तू तो मेरे दर का नौकर बन के आया है। जानता है वो मेरा रब्बे जलील के आग में पड़ता है अब उसका खलील। हज़रत इब्राहिम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं, फरिश्तों हट जाओ, मेरा रब मुझे देख भी रहा है, मेरा रब मुझे सुन भी रहा है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हक जोरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे फैज़ाबाद याद आ गया जब हमला किया गया, आंसू गैस के सर बरसाए गए। बाबा खालिद रिजवी चंद बंदों के साथ कंटेनर पे अकेला रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह कादी से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, मैं भी वहां पे मौजूद था। हम चंद बंदे रह गए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लामा शफीक अमीनी साहब ने कहा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को, हुजूर अब ये कुत्ते करीब आ गए हैं। बाबा जी ने फरमाया, कुत्ते करीब आ गए हैं तो अल्लाह के मलाइका हमारे लिए नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते हमारे इमदाद के लिए नहीं है। बाबा जी ने फरमाया, शफीक अमीनी ठहर जा, अरे तू फिक्र करता ये कुत्ते करीब आ गए हैं, तेरे तो दो पाँव भी है, तेरी दो टांगे भी है, देख मैं महसूर बैठा हूँ, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मुझे अपने रब पे भरोसा है। जो रब वाले होते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुजाहिदीन ये सबक कहाँ से लिया था? ये सबक इस आयत ने दिया था हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को। फरिश्ते आके कहते हैं, इब्राहिम हम तुझे बता देते हैं। इब्राहिम अल्लाह के खलील ने कहा, फरिश्तों मुझे तुझसे गरज नहीं है, मेरा रब मुझे जानता है। ये मेरी जिंदगी, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा सोमो सलात अपने मौला के लिए है। जिस हाल में वो रखेगा हम उसी हाल में रहने के लिए तैयार हैं। और साथ कलाम इकबाल की रूह फड़की, मुफक्कर इस्लाम कलंदर लाहौरी, कलंदर सियालकोटी, अलामा प्रवेश बोला, आप फरमाते हैं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा
حضرت بلال کو بند کوٹھڑے میں بند کر دیا گیا, اندر دھواں چھوڑ دیا گیا. حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا, سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا. حضرت بلال کے ناک میں دھواں ڈالا گیا. کہا گیا بلال اب تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے. بلال کہتا ہے آؤ میرے جسم کے مالک امیہ ابن خلف, غور سے سن تو کہ تیری جی ہوئی جان نہیں ہے, یہ جان مجھے میرے رب اکبر نے عطا فرمائی ہے. اللہ کی دی ہوئی جان جا سکتی ہے, میرے محمد کا دیا ہوا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا ہے. وہاں پہ حضرت بلال حبشی بھی انگاروں پہ لیٹ کے, تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کے اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ارے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو میرے رب نے قرآن میں سجا دیا. 12 نمبر 13 سورہ ابراہیم ہے, آیت نمبر 41 ہے, اللہ کا پیارا قرآن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, آپ اور میں نماز کے اندر پڑھتی ہیں, آخری اتحیات میں پڑھتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ مجھے بھی معافی عطا فرما دے, اے اللہ مجھے بھی بخش دے, ولوالدی اے اللہ میرے والدین کو بخش دے. یا اللہ صرف میرے والدین کو نہیں, یا اللہ صرف مجھے نہیں. عرض کرتے ہیں یوم یقوم الحساب, قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں نا ان سب کو معافی عطا فرما. یہاں سے میں نظریہ دیتا ہوں آپ کو. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم اپنے ایمان والوں کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا دیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. پتہ لگا یہ دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, اور اگر ابراہیم کا طریقہ غلط ہوتا میرا اللہ اس کے اوپر سوال قائم کرتا, میرا اللہ ابراہیم کو منع کر دیتا, اور صرف منع نہیں کیا, میرا اللہ ابراہیم کی دعا پہ ایسے خوش ہوا ہے. دعا ابراہیم کی تھی, اللہ نے سورہ محمد کے قرآن میں داخل کیا. لوگ کہتے ہیں جی دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اس آیت کو کبھی تو نے پڑھا ہے؟ اس کے اوپر ڈیرہ ڈالنے آیت بتا کے بول کے کیا کہہ رہی ہے؟ آیت بول کے کہہ رہی ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت تک کے آنے والے مومنوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو حافظ عمران صاحب اپنی والدہ کے لیے دعا کے اہتمام نہیں کر سکتے ہیں؟ کچھ خیال کرو. کہتے ہیں جی کس وقت کرنی چاہیے؟ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے, کمری والے آقا سرکار نے نمازوں میں رکھ دی ہے, تو نمازیں دن میں بھی پڑھی جاتی ہیں, نمازیں رات میں بھی پڑھی جاتی ہیں, نوافل رات میں بھی پڑھے جاتے ہیں, نوافل دن میں بھی پڑھے جاتے ہیں. جتنی مرتبہ نوافل پڑھو گے, نماز پڑھو گے, اس دعا کو پڑھنا پڑے گا. پتہ لگا دعا کے لیے کوئی قید نہیں ہے. مومنوں کے لیے دن کو دعا کر تیری مرضی, رات کو دعا کر تیری مرضی. دعا کرنا تیرا کام ہے, قبول کرنا خالق کائنات. اللہ کا پیارا قرآن میرے کمری والے آقا سرکار تشریف فرما ہے, صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میرا رب کہاں ہے؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرا رب میری آواز کو کب سنتا ہے؟ میرے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا میرا رب ہر وقت سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے آیت الکرسی کی پہلی آیت میں بیان فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرا اللہ حی بھی ہے, میرا اللہ قیوم بھی ہے, میرا اللہ زندہ بھی ہے, ہر وقت قائم ہے. میرا اللہ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے. میرے کملی والے آقا سرکار نے اعلان فرمایا میرے صحابہ یہ نہ پوچھو میرا اللہ کس وقت سنتا ہے. فرمایا میرا اللہ رب ذوالجلال تمہاری دعا کو رات کو بھی سنتا ہے, میرا اللہ تمہاری دعا کو دن کو بھی سنتا ہے.
اذا سألک سورہ البقرہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ چاہوں میں۔ اللہ کے محبوب کملی والے آقا سرکار میں اٹھے ٹھہرے، میرے نبی کی زبان مبارک رکی ہے، اللہ نے جبریل کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کا پیارا جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے، اے میرے محمد رسول اللہ، میرے خالق کا یہ اعلان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ وا کا معنی اور ہوتا ہے، اذا کا معنی جب ہوتا ہے، وَإِذَا سَأَلَ سوال کرے کا آپ سے۔ پڑھے لکھے اللہ بیٹھے ہیں، اس جملے سے ذرا تلذذ حاصل کرو، لذت لو۔ میرا اللہ کتنی محبت کے ساتھ ان جملوں کو بیان کر رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی سے سوال کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، نبی کی بارگاہ میں سوال کرو گے تو بدعتی بن جاؤ گے، نبی سے مانگنا شرک ہے۔ میں نے کہا کبھی اس آیت کو پڑھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کرے آپ سے عبادی میرے بندے۔ اس آیت کا ذرا توجہ کرو، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بعد میں ہیں، مصطفیٰ تیری بارگاہ ان کو میں نے پہلے دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا سَأَلَكَ، جب یہ تیری بارگاہ میں آپ سے سوال کریں گے، جو تجھ سے سوال کرے گا عبادی وہی میرا بندہ ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے متعلق میرے محبوب کو کہہ دو میں اللہ ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، اذا مطلق ہے، اور مطلق کا قانون کیا ہوتا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، عمومیت کا متقاضی ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں جب بھی تم دعا کرو گے میں اللہ تمہاری دعا کو قبول کروں گا، سنوں گا۔ بولا کس وقت کریں؟ فرمایا دن کے اجالے میں کر تیری مرضی، رات کی تاریکی میں کر تیری مرضی، کھڑے ہو کے دعا مانگ تیری مرضی، بیٹھ کے دعا مانگ تیری مرضی، باہر بیٹھ کے دعا مانگ تیری مرضی، مسجد کے اندر بیٹھ کے دعا مانگ تیری مرضی، نماز سے پہلے دعا کر تیری مرضی، نماز کے بعد دعا کر تیری مرضی، جنازے سے پہلے دعا کر تیری مرضی، جنازے کے بعد دعا کر تیری مرضی۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت تو دعا کرے گا میں اللہ ہر وقت تیری دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کملی والے آقا سرکار میرے مدنی تاجدار نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا، مسجد شریف کے مصلی پہ آئے تو میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ میرے کملی والے آقا سرکار کی آنکھوں مبارکہ میں آنسو آئے۔ علامہ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ذرا ہماری زبان جو سرائکی ہے نا اس میں بھی بولنا ہے، شعر شعر بھی پڑھنے ہیں، ویسے میری عادت ہے میں شعر کم پڑھتا ہوں، شعر نہیں پڑھتا ہوں، سادہ الفاظ میں بولتا ہوں، لیکن آج میرے مجھے امتحان میں ڈال دیا گیا ہے کہ سر بھی لگانی ہے، شعر بھی پڑھنے اور سرائکی میں بھی بیان کرنا ہے۔ آج مصیبت مجھے یہ بن گئی ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کا کامیابی عطا کرے گا۔ میرے کملی والے آقا سرکار عشاء کی نماز پڑھائی، مصلی شریف تے میرے محبوب آئے، میرے کملی والے آقا سرکار کی آنکھاں مبارک جو آنسو روا ہو گئے، چشمان مبارکہ آپیدہ ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم تمہاری آنکھاں میں آنسو مبارکہ کیوں آئے نے؟ یا رسول اللہ روندے کیوں پئے ہو؟ تمہاری آنکھاں میں چشمان مبارکہ اے موتیاں دیاں لڑیاں کیوں بہہ رہی نے؟ میرے کملی والی آقا سرکار نے فرمایا میرے صحابہ مینوں اللہ دی قسم ہے جدوں میں عشاء دی نماز پڑھان واسطے مصلی تے آیا میں محمد نو اپنی ماں یاد آ گئی ہے، میں محمد کریم نو اپنی والدہ یاد آئی ہے۔ میرے کملی والے آقا سرکار فرماندے نے میرے دل مبارک خیال آیا کاش میرا نال گھر ہوندا، میری اماں میرے گھر کے اندر بیٹھی ہوندی، وچوں دروازہ ہوندا باری ہوندی، میری اماں مینوں ویکھ رہی ہوندی، جدوں میں عشاء دی نماز پڑھان واسطے مصلی تے کھڑا ہوندا میری ماں مجھے کہتی یا ابن محمد، اے میرے محمد بیٹے، اے میرے پیارے محمد بیٹے۔ میرے نبی نے فرمایا جدوں میری ماں مینوں محمد کہہ کے پکار دی اللہ کی قسم ہے میں اپنا مصلی چھوڑ دیتا، میں اپنی عبادت چھوڑ دیتا، میں صحابہ نوں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا۔ اگر میری ماں مینوں آواز دے میں محمد مصلی چھوڑ کے اپنے ماں کے قدموں تے جا کے ہاتھ رکھ لیندا۔ ماما واسطے دعاواں کیتیاں کرو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں۔
اور ایک مسئلہ سنو، جویں مومن ماں واسطے دعا کیتی جا سکتی ہے، ایویں ماں کافر بھی ہوے تاں وی اودے واسطے دعا کیتی جا سکتی ہے۔ اور لوگ کی آکھن کہ مولوی صاحب ہے مسئلہ کہ تو کڈیا جی کافرہ ماں ہوے تے کافرہ ماں واسطے دعا کیتی جا سکتی ہے۔ ہاں دعا دو طرح دی ہوندی ہے، مومن ماں واسطے دعا کیتی جائے تو اللہ بخش دے گا، تے جے کر کافرہ ماں واسطے دعا کیتی جائے گی تے میرا اللہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ کہ میں ہدایت رب نے عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان مبارک کوئی نہیں، قبیلہ کوئی نہیں، کنبہ کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، اور کوئی ذریعہ دنیا تے کوئی نہیں، ایک ماں کا وجود ہے، ایک سیدنا ابو ہریرہ پاک کا وجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کملی والی آقا سرکار دا غلام بنیا، ہر وقت میری زبان تے کملی والی آقا سرکار دا نام مبارک آوے، ہر وقت سونے نبی دا کلمہ پہ علامہ کلمہ پہ بیان کرا، میری ماں سونے محمد کریم دے گلے کر دیئے، نبی کریم کملی والی آقا سرکار دی غیبت کر دیئے، نبی پاک علیہ السلام دے بارگاہ دے اندر گستاخیاں کر دیئے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کولوں برداشت نہ ہویا، ایک پاسے ماں دا مقام ہے، ایک پاسے کملی والی آقا سرکار دا لقب ہے، میں اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا، ماں نو کیا میں ابو ہریرہ تے ماں نو چھوڑ سکتا ہاں پر سونے محمد رسول اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک گھروں نکلے نا، دل وچ خیال آوے ابو ہریرہ تیری پوری کائنات کو ماں ہے، ایک پاسے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، ماں نبی پاک دے گلے کر دیئے تے برداشت نہیں ہوتا تے ہن میں جاواں تے کڑے پاسے جاواں۔ اندروں ایمان بولیا، ایمان نے آکھے ابو ہریرہ کسے اور دے کوئی تے نہ جا جتھے دکھیاں دے سکھ تبدیل ہوندے نے سوکھے چ مصطفیٰ دے کوئی آ جا، مصطفیٰ دے در تے آنا تیرا کام ہے، ساری کائنات دے کم سوار جوڑا رب کائنات ہے، کیونکہ میرے محبوب دا در پاک کوئی عام دروازہ نہیں۔ اللہ نے پنجویں پارے تائیں اعلان فرمایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اپنی جانت ظلم کر دو نا تے تساں کفر الہاد کے شرک کے سمندر گھوتے کھان لگ پاؤ نا پھر پریشان اس دی لوڑ نہیں، میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ، میرے کملی والے آقا سرکار کے دروازے تے آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایمان نے آکھیا